نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بت پرست شخص تھا۔ وہ کسی معاملے کسی کام کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور پریشانی کے عالم میں اپنے بت سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ساری رات وہ اپنے بت کو پکارتا رہا اور یا صنم کہتا رہا، مگر اس کے بت نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی کوئی بات بن نہ سکی۔ پکارتے پکارتے اس کو اونگ آنے لگی تو اونگ میں اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا۔ صمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یا صمد نکلا، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہو گئے اور فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ، یہ تو ایک بت پرست انسان ہے، یہ ساری رات تو اپنے بت کو پکارتا رہا، اس نے تو اونگ اور نیند کی غفلت کی وجہ سے یا صمد کہا ہے، اس نے اپنے ارادے سے تو اللہ تجھے نہیں پکارا ہے، اس نے غفلت کی وجہ سے آپ کو پکارا ہے اور اسی غفلت کی وجہ سے اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا ہے اور آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک بات اسی طرح ہے کہ یہ بت پرست ہے، ساری رات یہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، اس بت نے اس کی پکار کا کوئی جواب نہ دیا، اس نے اونگ کی حالت میں مجھے پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، انسان سے کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ایک بت پرست کی غفلت کی پکار کو بھی رد نہیں فرماتے ہیں اور اس کے غفلت سے پکارنے پر بھی اللہ رب العزت لبیک کی صدا لگا دیتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اگر ارادے کے ساتھ اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اگر اللہ کو پکاریں گے، اللہ رب العزت کیوں ہماری پکار کا جواب نہیں دیں گے؟ بے شک اللہ رب العزت ہماری پکار کا ضرور جواب دیں گے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، اپنے ہر کام میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے ہماری صداؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔